بے شک ایسے لوگ بھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عراق والوں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام آپ کو قتل سے بچا نہ سکتا تھا، بلکہ حقیقتاً اگر موازنہ کیا جاتا تو موجودہ حالات کے لحاظ سے مکہ میں قیام کی صورت میں آپ کا قتل کیا جانا یقینی اور کوفہ کی روانگی کی صورت میں مشکوک تھا، اس لیے کہ ظاہری اسباب و علل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ یہ خیال صرف ان کی ذاتی افتاد طبع کے متعلق ایک غیر متیقن حکم بلکہ بدگمانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ مکہ میں شہید ہو جاتے تو دنیا کے اندر آپ کی شہادت سے کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوتا، لیکن اب جب کہ اہل کوفہ کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انسانی کے اتنے افراد کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں، تو اب اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور اخلاق و مروت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے، کوفہ کے لوگوں پر حجت بھی تمام فرماتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر بحد امکان عمل کرتے ہوئے، اور پھر اپنے آپ کو مکہ سے علیحدہ کر کے مکہ کے احترام کو بھی پورے طور سے محفوظ کرتے ہوئے، اسی لیے امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے عراق کے لوگوں پر اطمینان ہے اور اگر میں جاؤں گا تو ضرور وہ میری نصرت کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے زیادہ تر اہل عراق کے متعلق ان کی بے اطمینانی اور عدم اعتماد کے بارے میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادے پر مبہم و مجمل طور پر قائم رہنے کا اظہار فرمایا۔ کہ ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر اور کبھی صاف کہہ دیا کہ میں یہاں رہوں گا تو بھی قتل ہوں گا اور خانہ کعبہ کا احترام میرے سبب سے زائل ہوگا، جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈے کی طرح ذبح ہوگا جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر جب ابن زبیر نے آپ سے چپ کے کان میں کچھ کہا تو ابن زبیر کے جانے کے بعد اپنے کچھ مخصوصین سے فرمایا، جانتے ہو ابن زبیر نے کیا کہا؟ ابن زبیر نے کہا، آپ مکہ میں قیام فرمائیے اور باہر نہ جائیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایک گشت بھر مکہ کے حدود سے باہر قتل کیا جاؤں مجھے زیادہ پسند ہے، جیسے کہ ایک گشت بھر مکہ کے حدود کے اندر مارا جاؤں، اور قسم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے، یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ کی قسم مجھ پر یہ لوگ تعدی کریں گے جیسے یہود نے روز شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدی سے کام لیا۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوفہ کی طرف تشریف لے جانا ناگزیر تھا، اور آپ کے لیے اہل کوفہ کی درخواست کو مسترد کرنا مناسب نہ تھا، پھر بھی آپ نے اسباب احتیاطی تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مامور فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے سپرد کیا، جو اہل کوفہ کے آخری قاصد تھے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ جناب مسلم کے آگے روانہ ہوں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر پہنچے، اور یہ دونوں شخص تمہارے سب سے آخری قاصد ہیں جو میرے پاس آئے ہیں۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے غور سے پڑھا اور سمجھا۔ تم میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید خدا ہمیں آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور مخصوص معتمد کو روانہ کرتا ہوں، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ مجھ کو تمہارے حالات کے متعلق اطلاع دیں۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ تمہاری جماعت اور اہل حل و عقد
اس امر پر جسے تم نے اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے متفق ہیں، تو میں عنقریب تمہاری طرف آتا ہوں۔ واضح رہے کہ امام کے معنی نہیں سوا اس کے جو کتاب الہی پر عامل، عدالت کا پابند، حق کا متبع اور اپنی ذات کو خدا کی مرضی پر وقف کیے ہوئے ہوں۔ اس خط کی عبارت سے ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل کو جنگ پر مامور نہیں کیا گیا تھا اور نہ وہ کوفہ کی تسخیر کی غرض سے بھیجے گئے، بلکہ وہ صرف ایک نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے کہ کوفہ کی رائے عامہ اور وہاں کے لوگوں کے حالات و خیالات کا امام حسین علیہ السلام کے متعلق اندازہ کر کے آپ کو اس کی اطلاع دیں۔ جناب مسلم قیس بن مصر سیداوی عبد الرحمن بن عبداللہ اہل کوفہ کے نامہ بروں کے ساتھ حکم امام کی تعمیل میں مکہ سے روانہ ہوئے اور پہلے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہاں مسجد پیغمبر میں نماز پڑھی، پھر عزیز و اقارب سے رخصت ہوئے اور قبیلہ قیس میں سے 2 عربوں کو جو راستے سے واقف تھے اپنے ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں راستے کے ماہر ہوتے ہوئے جب آپ کو لے کر چلے تو ایک دم راستہ بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریگستان میں پڑ گئے، پیاس کا غلبہ ہوا اور اسی عالم میں ایک ایسے مقام پر پہنچ کر جہاں سے دور مسافروں کے چلنے کی سڑک نظر آ رہی تھی، وہ دونوں بالکل بے حال ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سڑک کا پتہ دیا، پھر ان میں سے ایک یا دونوں گر کر ہلاک ہو گئے۔ جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں کی حالت بھی بہت تباہ ہو چکی تھی، مگر یہ ان کی غیر معمولی قوت برداشت تھی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح خود کو شاہراہ تک پہنچا دیا اور ایک چکمے پر جس کا نام مضیق تھا قیام کر کے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا، جس میں آغاز سفر کے اس حادثے پر اپنے غیر معمولی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرا دل کوفہ کے سفر کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں ہے، مگر دوبارہ امام کے تاکیدی حکم نے مجبور کر دیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہنچ کر حکم امام کے مطابق جناب مسلم نے امن پسندی سے کام لیا۔ حاکم دارالامارہ میں موجود تھا، مگر مسلم نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جسے شورش انگیزی منظور ہوتی تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ دارالامارہ پر قبضہ کرے، مگر مسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ہمیں تمہاری سلطنت سے مطلب نہیں، تمہاری حکومت سے غرض نہیں، ہمیں تو صرف طالبان ہدایت کی تلاش اور ان کی مذہبی و اخلاقی اصلاح مد نظر ہے۔ مسلم کے ورود کوفہ کے متعلق حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان بن سرد خزاعی اس وقت کوفہ میں موجود نہ تھے، ورنہ مسلم انہی کے مقام پر قیام کرتے، اس لیے کہ وہ اس تحریک کے روح رواں اور اس جماعت میں سب سے زیادہ صاحب وجاہت اور ذی اثر تھے۔ مجبوراً مسلم نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ کوفہ میں خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آپ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچنے لگے۔ کافی مجمع ہو گیا تو مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط، جو اس جماعت کے نام تھا، پڑھ کر سنایا، جس کو سن کر حاضرین میں کافی جوش کے آثار نمایاں ہوئے۔ قیس بن ابی شبیب شاکری نے کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی کے بعد اپنے ذاتی خیال کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے عام لوگوں کے متعلق کسی اظہار رائے کا حق نہیں اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور میں ان کی طرف سے وکالت کر کے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں وہ ظاہر کرتا ہوں جسے میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ خدا کی قسم، میں جس وقت بھی آپ دعوت دیں گے لبیک کہتا ہوا حاضر ہوں گا اور آپ کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کروں گا، اور اس وقت کیا شمشیر زنی کروں گا کہ اس زندگی کو ختم کر کے اپنے خدا سے ملاقات کروں، اور میرا مقصد اس سے سوا رضائے پروردگار کے کچھ نہ ہوگا۔ تقریر ختم ہونا تھی کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مرحبا، جزاک اللہ، کتنی مختصر لفظوں میں تم نے حقیقت حال کو واضح کیا۔ پھر مسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، خدا کی قسم، میرا بھی ذاتی حیثیت سے یہی خیال ہے جس کو عابس بن ابی شبیب نے اپنے لفظوں میں ظاہر کیا۔ اسی سے ملتی جلتی لفظوں میں سعید بن عبداللہ حنفی نے تائید کی، جس کے بعد مجمع متفرق ہوا۔ خط کے مضمون کی بنا پر اس کارروائی کا مقصد ظاہر ہے، یعنی یہ عہد و پیمان اس غرض سے نہ تھا کہ
کہ مسلم کوئی جارحانہ اقدام کرنا چاہتے تھے اور اس کے متعلق یہ لوگ نصرت اور مدد کا وعدہ کر رہے تھے، اور نہ موجودہ صورتحال کی بنا پر یہ خیال کسی دماغ میں جگہ پا سکتا تھا کہ چند ہی روز میں تنہا مسلم کے مقابلے میں فوج کشی ہوگی، اور اس کے لیے اس جماعت کو تیار رہنا چاہیے، بلکہ یہ عہد و پیمان صرف امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی پیش نہاد اور اس موقع کے لیے ان لوگوں کے عزائم و نیات کے اندازے کے طور پر تھا۔ مسلم بن عقیل کے ورود کی خبر کوفہ میں عام طور پر مشہور ہو ہی چکی تھی، اور اس فضا کے لحاظ سے جو امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے کی تحریک کے سلسلے میں ابتدا ہی سے کوفے میں پیدا ہو گئی تھی، شخص نے اس خبر کا مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ یزید کی خلافت سے بسبب اس کی سیاہ کاریوں کی بیزاری ایک طرف، حضرت حسین بن علی کی ہر دل عزیزی نہ صرف خاندانی وجاہت کے باعث بلکہ اپنے اخلاق و کمالات کے لحاظ سے، دوسری جانب وہ لوگ کہ جو مسلم بن عقیل کی تحریک کے مبلغ و داعی تھے، ان کی ذاتی وجاہت اور تعلقات، تمام اسباب کی بنا پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر ایک ہفتے کے اندر 12 یا 18 ہزار کوفیوں نے بیعت کی۔ لیکن کیا یہ سب دوستان علی تھے؟ کیا کوفہ زیاد و آل زیاد کی 20 سال حکومت کے بعد، جس میں کھینچی ہوئی تلواریں اور جلادوں کے ہاتھ برابر اپنی صفاقی دکھاتے رہے ہوں، اور دست و پا، سر و زبان کے قطع و برید کا سلسلہ برابر جاری رہا ہو؟ کوفہ میں اتنی تعداد میں علی کے دوست موجود ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، سچے شیعہ تو کوفہ میں پہلے ہی کم تھے، اور جو تھے وہ بھی معاویہ کے قتل و غارت کے بعد تقریباً نیست و نابود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے سے چھپے چھپائے افراد باقی ہو سکتے ہیں، ورنہ جتنے تھے وہ وہی افراد تھے جو حضرت علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر کے محض ساتھ ہونے کی وجہ سے لغوی معنی کے اعتبار سے شیعہ کہے جاتے تھے، اور وہ بھی اب زیادہ تعداد میں باقی نہیں تھے۔ اس صورت میں یہ ماننا ناگزیر ہے کہ مذکورہ بالا سطحی اور عارضی اسباب سے جو رائے عامہ ہموار ہوئی ہو، اس میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ بے شک جب اس تحریک کے ابتدائی محرکین کو رائے عامہ کی نوعیت سمجھنے میں غلطی ہوئی، حالانکہ وہ یہیں کے رہے سہے، پروردہ اور تجربہ یافتہ تھے، تو جناب مسلم کو کہ جو یہاں پر پردیسی کی حیثیت رکھتے تھے، دھوکہ ہونا قابل تعجب نہیں ہے۔ مسلم کی تحریک کو چلانے والے، ان کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے جلسے میں جاں بازی کا اقرار کرنے والے، مسلم کی نصرت و حمایت پر آمادہ کرنے والے، ان میں سے اکثر بیشک سچے، خالص، مخلص ہمدرد اور دوست تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ شہر کی فضا کو مسلم کے موافق بنا دیں، جس میں ان کو بظاہر خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن آئندہ کے انقلابات کوئی دوسری صورت پیدا نہ کریں گے۔ اس کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہو سکتی۔ بے شک ان قلیل التعداد خالص دوستوں نے اپنے اقرار اور عہد جاں بازی پر بہترین طریقے سے عمل کیا، اور جو کہا تھا اسے کر دکھایا، جس کے مشاہدہ کے لیے مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے۔ جناب مسلم بن عقیل کو حالات خوشگوار اور مطابق قول و قرار نظر آئے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ جلد تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں۔ مقامی حکومت کا طرز عمل ان کی نسبت روادار نہ تھا۔ کوفہ کے نعمان بن بشیر نے منبر پر جا کر ایک تقریر کی جس کا مضمون یہ تھا: اے بندگان خدا، فتنہ و فساد اور افتراق سے پرہیز کرو، اس سے خواہ مخواہ جانیں جائیں گی، خون بہیں گے اور مالی تباہیاں ہوں گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جب تک کوئی جارحانہ اقدام میرے خلاف نہ ہو، اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ کوفہ میں یہ خبر گرم تھی کہ بہت جلد ہی حسین بن علی تشریف لانے والے ہیں، اور اس وجہ سے ہر طرف ایک خاص چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا، جماعت جماعت لوگ بیٹھ کر اس پر اظہار خیال کرتے تھے اور بے چینی کے ساتھ دیدہ براہ تھے۔
مگر کوفہ کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی جو ان تمام منصوبوں کو خاک سیاہ بنا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ حکومت کے خیر خواہ وہ لوگ تھے جنہیں اندیشہ ہوا ہوگا کہ حسین بن علی کے اقتدار کے بعد انہیں اموال خلق پر بیجا تصرفات کا موقع باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بنی امیہ کے حلیف عبداللہ بن مسلم حضرمی نے تو نعمان بن بشیر کی مذکورہ بالا روادارانہ تقریر کے بعد ہی کھڑے ہو کر کہہ دیا، یہ آپ کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور آپ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اس پر نعمان نے کہا، میں اللہ کی اطاعت کے لیے کمزور ثابت ہوں، اور یہ بہتر ہے اس سے کہ معصیت الہی کر کے زور آور ثابت ہوں۔ یہ جواب نعمان کے ضمیر کی صاف ترجمانی کر رہا تھا، جس کے بعد فسادی اشخاص کو کچھ کہنے کا موقع نہ تھا۔ اس لیے یہاں سے جا کر فوراً عبداللہ بن مسلم نے یزید کے نام خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور ان کے طرفداروں نے ان کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی۔ اگر آپ کو کوفہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو یہاں کوئی مضبوط آدمی بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر کمزور ہیں یا وہ جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ ہمارا ابن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی ایسے ہی مضمون کے خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید نے منصور رومی سے مشورہ لیا۔ یہ عیسائی تھا جو معاویہ کے زمانے سے مہمہ خراج میں کاتب تھا۔ سرجون نے عبداللہ بن زیاد کا نام لیا۔ یزید اس وقت تک ابن زیاد سے خفا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسی کی وجہ سے زیاد نے میری ولی عہدی سے اختلاف کیا تھا، اور یہ کہ شاید معاویہ کے بجائے یہ خود خلافت کا امیدوار تھا، اس لیے اس کا اب تک یہ ارادہ تھا کہ وہ بصرہ کی حکومت سے بھی ابن زیاد کو معزول کرے گا۔ چنانچہ ابن زیاد کا نام سنتے ہی یزید نے انکار کیا اور کہا، نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اور کا نام لو۔ سرجون نے کہا، یہ بتائیے، اگر معاویہ اس وقت زندہ ہوتے اور وہ اس وقت آپ کو یہی رائے دیتے تو آپ قبول کرتے؟ یزید نے کہا، بے شک ان کے کہنے کو قبول کرتا۔ یہ سن کر سرجون نے ایک تحریر نکالی اور کہا، یہ معاویہ کا کہنا ہے جس میں ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، وہ اسے بھیجنے نہ پائے کہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے لیے قرار دے دیجیے۔ یزید نے معاویہ کی اس تحریر کے مطابق ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ مجھے میرے شیعوں نے کوفہ سے خطوط لکھے ہیں کہ وہاں پسر عقیل نے آ کر لشکر جمع شروع کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدا ہو۔ تم اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی ادھر روانہ ہو اور مسلم کو قبضے میں لا کر قید کرو، قتل کرو یا نکال دو۔ مورخ جہشیاری نے اس خط کا مضمون حسب ذیل لکھا ہے، جس کے پس منظر میں یزید کی ابن زیاد سے ناراضگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں تحدیدی انداز زیادہ نمایاں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی ایک وقت تعریفیں ہوتی ہیں وہی دوسرے وقت سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے، اور جسے سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے وہی ایک دم محل تعریف بن جاتا ہے۔ اس وقت ایک بڑا منصب تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور اتفاق سے حسین کی مہم تمہارے ہی دور اور تمہارے ہی قلمرو کے نصیب میں آئی ہے، اور تمام اعمال حکومت میں تم ہی وہ ہو جو اس محل آزمائش میں پڑے ہو۔ اب یا تو تمہاری شرافت پایہ ثبوت تک پہنچ جائے گی، یا جیسے کبھی تھے ویسے ہی غلام کے غلام قرار پا جاؤ گے۔ آخری فقرے میں تلمیح وہی زیاد کے مجہول النسب ہونے اور پھر معاویہ کی نظر عنایت سے فرزند ابو سفیان قرار دیے جانے کی طرف ہے۔ اس خط کے مضمون سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ صرف مسلم ہی کے بارے میں اپنے زیاد کو سرگرمی کی تحریک نہیں کر رہا ہے، بلکہ سخت و درست اور غیرت انگیز الفاظ میں خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ابن زیاد کو مضبوط اقدامات کی تحریک کر رہا ہے، جس میں ذرا بھی کوتاہی اس کے سامنے اس کے تمام مستقبل کے تاریک بنانے کی دھمکیوں کا بنا دی گئی ہے۔